بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 44 ہے، جس میں ہم شاعر عویف القوافی کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ ایک اسلامی اموی شاعر ہیں۔ اس کی بہن عیینہ نامی ایک شخص کے پاس تھی۔ عیینہ ایک شخص تھا، ان کی بہن ان کے پاس تھی۔ عیینہ نے کیا کیا کہ اس کو طلاق دے دی۔ شاعر کو جب علم ہوا کہ اس کی بہن کو طلاق دی گئی ہے، یعنی عیینہ نے دی ہے، تو عیینہ کا مخالف ہو گیا، اس پر جو نا لڑنے جھگڑنے پر آ گیا۔ دریں اثنا اسی درمیان حجاج ابن یوسف نے کسی وجہ سے عیینہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کی اطلاع شاعر کو ہوئی۔ چونکہ عیینہ ایک سخی اور شجاع آدمی تھا، اس لیے شاعر کو اس کے ساتھ اختلاف کے باوجود اس اطلاع سے بڑا صدمہ ہوا کہ عیینہ کو یعنی عیینہ گرفتار ہو گیا، وہ قیدی بن چکا ہے۔ تو اسی صدمے و غم کا اظہار یہ ان اشعار میں کہتے ہیں۔ تو آئیے ان کے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے ہم سمجھتے ہیں۔ وقال عویف القوافی ذهب الرقاد فما يحس رقاد مما شجاك ونامت العواد خبر أتاني من عيينة موجع كادت عليه تصدع الأكباد بلغ النفوس بلاؤه فكأننا موتى وفينا الروح والأجساد يرجون عثرة جدنا ولو أنهم لا يدفعون بنا المكاره بادوا لما أتاني من عيينة أنه أمسى عليه تظاهر الأقياد نخلت له نفسي نصيحة أنه عند الشدائد تذهب الأحقاد وذكرت أي فتى يسد مكانه بالرفد حين تقاصر الأرفاد أمن يهين لنا كرائم ماله ولنا إذا عدنا إليه معاد۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ ذهب الرقاد، ذهب الرقاد النوم، یعنی نیند جاتی رہی، نیند چلی گئی۔ ذهب يذهب جانا، الرقاد النوم۔ نحن نقول ارقد، ارقد معنی نم، نم بمعنی سو جاؤ، نام ینام، رقد یرقد۔ ذهب النوم فما يحس رقاد، تو نیند کا احساس ہی نہیں رہا۔ احس یحس، یحس، احس احساس کا ہونا۔ انا احسست بالبرد، میں نے سردی محسوس کی، احسست بالبرد۔ اسی طرح یحس رقاد، تو نیند کا احساس ہی نہ رہا۔ مما شجاک، مما حزنک یا حزنک یا احزنک، احزن یحزن، حزن میں ڈال دینا، غم میں مبتلا کر دینا۔ تو کہتے ہیں نیند جاتی رہی، بس اے نفس نیند کا احساس ہی نہیں رہا۔ مما شجاکی، اس صدمے کی وجہ سے جس نے تجھے غمگین کیا۔ مما شجاکی کی بہتر رہے گا، کیونکہ یہ اپنے نفس کو خطاب کر رہا ہے۔ اس صدمے کی وجہ سے جس نے تجھے غمگین کیا۔ ونامت العواد، اور بیمار پرسی کرنے والے بھی سو گئے۔ اب کون آئے گا میرے نفس کو تسلی دینے کے لیے اور میرے اس درد کا مداوع کرنے کے لیے؟ کون آئے گا تیمارداری کرے گا؟ کوئی تو ہے نہیں۔ یعنی غم کی وجہ سے نیند ختم ہو گئی اور بیماری اتنی طویل ہو گئی کہ اب بیمار پرسی کرنے والے سو گئے ہیں۔ هذا معنی هذا الشعر۔ خبر اتانی، میرے پاس ایک خبر آئی ہے، خبر پہنچی ہے۔ من عیینۃ موجع، خبر اتانی خبر موجع، خبر میرے پاس آئی، وہ خبر کیا تھی؟ بہت دردناک تھی۔ موجع، اوجع یوجع، وجع فی البطن، پیٹ میں درد ہے، وجع درد۔ اوجع یوجع باب افعال سے ہے۔
خبر موجع اتانی، میرے پاس دردناک خبر آئی ہے، من عیینہ، عیینہ کے بارے میں، کادت علیہ، یہ ایسی خبر ہے، کادت علیہ تصدع الاکباد، یہ ایسی خبر ہے کہ اس خبر کی وجہ سے قریب ہے کہ جگر پارا پارا ہو جائے، تصدع یتصدع یعنی پارا پارا ہونا، ٹوٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تصدع میں کہتا ہوں رأسی میرا سر، رأسی یتصدع میرا سر درد کی وجہ سے پٹ رہا ہے، تصدع۔ صداع، صداع کہتے ہیں سر کے درد کو، فی رأسی صداع تصدع الرأس۔ بلغ النفوس بلاؤہ شدتہ، ہماری جانوں کو اس خبر سے بڑی تکلیف پہنچی ہے، اس خبر کی تکلیف اور سختی جانوں کو پہنچی۔ بلغا پہنچنا، بلغ الرجل منزلہ، آدمی اپنے گھر پہنچ گیا۔ بلغ النفوس، بلغ القلوب، دلوں تک پہنچ گئی اس کی شدت، فکأننا گویا کہ ہم سب موتا مرے ہوئے ہیں، اتنی شدت پہنچی گویا کہ ہم مر چکے تھے، حالانکہ وفینا الروح، ہم میں روح بھی تھی، والاجساد، جسم بھی ہمارے حرکت میں تھے، صحیح سالم تھے۔ تو کہتے ہیں حالانکہ ہمارے اندر روح اور جسم دونوں ہیں، اس کے باوجود صدمے کی اتنی شدت تھی کہ گویا کہ ہم مرے ہوئے ہیں، ہم سے باتیں نہیں کی جا رہی، باتیں نہیں کر سکتے، اور سارے کسی صدمے میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر عوف اپنے دشمنوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان کی بابت بتا رہے ہیں کہ وہ ہماری ہلاکت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت کی جو لغزش ہے وہ سامنے آ جائے، آشکارا ہو جائے، لیکن وہ یہ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بمنزل یعنی ڈھال کے استعمال کیا ہے، ہم ایک ڈھال تھے ان کے لیے دشمنوں سے، ہم نے ان کو بچایا، ہم نے ان کے پیٹھ پیچھے ان کی حفاظت کی، ان کی مدد کی، اور آج وہ ہماری لغزشیں تلاش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یرجون، دشمن چاہتے ہیں، رجا یرجو، وہ امید کرتے ہیں، یرجون عثرت جدنا، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں جس میں بخت اور حظ، البخت بھی اس میں آ رہا ہے نام، کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہماری جو قسمت کی لغزشیں ہیں وہ چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری خامیاں باہر نکالیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَا يَدْفَعُونَ بِنَا، اگر وہ ہماری وجہ سے حفاظت میں نہ ہوتے، المکارہ جنگ کی حالت میں یا مصیبت کی حالت میں، بادو ہلکو تو وہ ہلاک ہو جاتے، آج ان کا نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ یرجون عثرت جدنا، وہ ہمارے آباء و اجداد کی لغزشوں کو دیکھتے ہیں۔ ولو انہم، اگر وہ لوگ لا يدفعون بنا، ہماری وجہ سے دفاع میں نہ ہوتے یا ہماری حفاظت میں پناہ میں نہ ہوتے، المکارہ، مکارہ سے مراد یعنی مصائب اور مشقات کی کہ وقت اگر وہ ہم ان کی حفاظت نہ کرتے، بادو بادا یبیدو تو ہلاک ہو جاتے، تو آج وہ بھول گئے ہیں۔ لما اتانی، جب میرے پاس آیا، من عیینتا، عیینہ کی طرف سے، انہو کہ وہ جو ہے، امسا ای سوارا ہو گیا ہے، علیہ اس کے اوپر، تظاہر الاقیاد، کہتے ہیں کہ جب عیینہ کے بارے میں مجھے اطلاع ملی کہ وہ تہ بتہ بیڑیوں میں گرفتار ہیں، تظاہر الاقیاد، اقیاد جمع قید کیا گیا ہے، کہ وہ صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، ان کو قید کیا گیا ہے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا، نخلت لہو نفسی النصیحۃ، کہتے تو میرے نفس نے اس کے لیے نصیحت خالص کر دی، اب میں اس کا خیر خواہ ہوں، حالانکہ میں ان سے مخالفت کرتا ہوں، اس نے میری بہن کو طلاق دی ہے اس کی وجہ سے، لیکن نخلت لہو نفسی، نخلا بمعنی جب ہم آٹا چاندتے ہیں تو اس میں ہم منخال کو استعمال کرتے ہیں، یعنی چلنی کو
عربی میں منخال کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا نفس بالکل صاف ہو گیا ہے، جس طرح چلنی آٹے کو صاف کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں نخلت لہو نفسی، اے اصبحت نفسی صافیہ، صاف ہو گئی ہے، شفافہ، شفاف میرا نفس، میرا دل ہو چکا ان کے لیے، النصیحہ، الخلوص، میرا دل ان کے لیے اور ان کے ساتھ خیرخواہی کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ انہو، کیونکہ وہ عند الشدائد تذہب العقد، جب مصیبت آتی ہے تو احقاد، حقد، کینہ، بغض وغیرہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مصیبت کے وقت عداوت، کینہ ختم ہو جاتی ہے، تو اسی لیے میں بھی گزشتہ اختلاف بھول چکا ہوں، میں عیینہ سے کوئی بغض عداوت نہیں رکھتا، اب پہلے سے وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، میں کیا ان کے ساتھ ابھی دشمنی کروں۔ تو کہ نخلت لہو ای اصبحت صافیہ تذہب الاحقاد حقد، وذکرت ای فتن یسد مکانہ، اور میں نے یہ سوچا کہ اس کی جگہ یا اس کے قائم مقام کون آئے گا اگر وہ ضائع ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ ای فتن، کون سا جوان، یسد یقوم مقام، یسد یسد معنی ایک جگہ کو پر کرنا، اس کی جگہ کون پر کرے گا؟ کیا اس کی طرح کوئی دوسرا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کہتے ہیں اور مجھے یہ بات یاد آئی، وذکرت ای فتن، کہ اب کون سا نوجوان، یسد مکانہ، عطیے میں، سخاوت کرنے میں اس کا قائم مقام بنے گا۔ بالرفد حین تقاصر الارفاد، کہتے ہیں جس وقت عطیات کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، بالرفد بالعطاء، حین، اس حال میں، تقاصر الارفاد، جب سخاوت کرنے والے سخاوت نہیں کریں گے، اور جب دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے والے تعاون چھوڑ دیں گے، تو کون اس کی جگہ کھڑا ہوگا؟ کون ہوگا جو سخی اور جواد کہلائے گا؟ تقاصر، قصر وقل، دیکھو لکھا ہوا ہے، قل یقل، کم ہونا، ارفاد العطایا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ الرفد بمعنی عطیہ اور مدد، تعاون۔ آگے کہتے ہیں ام من یہین لنا کرائم مال، اور کون ہے جو اپنے مال کو کم سمجھے، اور اب کون ہے، ام من یا کون ہے، یہین لنا، ہمارے لیے ذلیل کر دے، ہمارے لیے خرچ کر دے، کرائم مالی ہی ای خالص مالی ہی، کرائم خالص، کریمت الشیء، اجود الشیء، افضل الشیء، اپنی افضل چیز، کون ہے ایسا آدمی جو ہمارے لیے اس کو ذلیل کر دے گا، اسے خرچ کر دے گا۔ یہینو ہم کہہ سکتے ہیں ینفقو، انفاق، ینفقو، کہ وہ نفقہ کر دے، کرائم مالی ہی، اپنا عزیز مال، ولنا اذا عدنا الیہ معادو، اور کون ہے ایسا کہ جب ہم اس کی طرف جائیں تو وہ ہمارے لیے مرجع اور پناہ، ولنا اذا عدنا، اور وہ ہمارے لیے بن جائے جب ہم لوٹیں اس کی طرف، جب ہم جائیں اس کی طرف، معادو، ملجا اور مأوا، مأوا پناہ گاہ، یا آپ سمجھیں مناط، مناط العمل، یعنی جہاں پر انسان کی امیدیں پوری ہوتی ہوں، ایسی جگہ۔ تو کہتے ہیں کون ہے جو اپنا عمدہ مال دے گا، اور وہ کون ہے جب ہم اس کی طرف جائیں تو وہ ہمارے لیے مرجع اور پناہ گاہ ہو، وہ ہمیں، ہمارے اوپر اپنا سارا کچھ لوٹا دے۔ تو ایسا کوئی ہے؟ گویا یہ تو عیینہ کی شخصیت ہے جو سخی ہے، جواد ہے، ہمدرد ہے، خیرخواہ ہے، اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تو کون اس کی جگہ نائب بنے گا یا اس کا نائب بنے گا؟ امید ہے اشعار آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، انشاءاللہ اگلے سبق میں آگے پڑھیں گے۔